گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا یا تیم و تیم عادی کہ اس جیسی ترکیبوں کے اندر مولانا جو اول ہے وہاں پر ضمہ پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے. بھئی اس سے کون سی ترکیبیں مراد ہیں؟ اس سے وہ تراکیب مراد ہیں جس کے اندر منادہ مفرد معرفہ ہو اور اسی کا بعینی ہی دوبارہ تکرار ہو اور پھر اس کے بعد ایک اسم ہو جو مجرور ہو اضافت کی بنا پر. تو دیکھو یا تیم و تیم کیا ہے؟ مفرد معرفہ ہے اور اس کے بعد بعینی ہی اسی کا تکرار ہوا, ایک اور تیم آیا اور اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے جو کیا ہے؟ مجرور ہے. تو اس قسم کی ترکیبوں کے اندر جو پہلا تیم ہے, جو پہلا مفرد معرفہ ہو, اس پر نصب پڑھنا بھی جائز اور ضمہ پڑھنا بھی جائز. ضمہ اس لیے کہ منادہ مفرد معرفہ ہے اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے اور ثانی مضاف ہے. ثانی کیا ہے؟ مضاف ہے اور مضاف منادہ ہو تو کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوا کرتا ہے. اور نیز اس پہلے پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے اس لیے کہ در اصل یہ مضاف ہے اور ثانی اس کی تاکید ہے. مولانا ثانی کیا ہے؟ تاکید ہے. جب یہ پہلا مضاف ہوا تو مضاف منادہ جب مضاف ہو تو وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوا کرتا ہے. تو یہ مضاف ہونے کی بنا پر منصوب پڑھا جائے گا. جی اس پر اشکال ہوا تھا کہ یہ تو مولانا فصل آ گیا درمیان میں مولانا مضاف مضافی ہے کہ بھئی, تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ فصل بالاجنبی نہیں کیونکہ گویا لا فصل, یہ فصل بھی کس کی طرح ہے؟ لا فصل. اسی لفظ کا ہی تکرار ہو رہا ہے اور کوئی نئی چیز علیحدہ چیز درمیان میں نہیں آ رہی. بھئی تو یہ اول مضاف ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور ثانی اس لیے کہ تاکید لفظی ہے. جی تاکید لفظی کی ہے جی, اور وہ پہلے ہی کی طرح اس کو بھی پڑھا جاتا ہے بھئی جیسا پہلے کو پڑھا. اور پھر وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف مولانا جب اس کو ندا دی جائے تو اس میں کیا پڑھنا جائز؟ 4 وجہیں پڑھنا جائز, یا غلامی یا غلامیہ یا غلامی یا غلاما. سمجھ میں آیا بھئی؟ ایک 5ویں وجہ بھی ہے جو شاذ ہے اس کو ذکر نہیں کیا, یا غلاما الف کو بھی حذف کر دو. یا کے عوض میں کیا لائے ہو؟ الف. اس الف کو بھی حذف کر دو اور کیا پڑھو؟ یا غلاما. یہ شاذ ہے, قلیل ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. وَبِالْحَاءِ وَقْفًا, اور ان وقف کی صورت میں ان ساروں کے ساتھ ان سب کو ادا کریں گے کس کے ساتھ بھائی؟ ہاں کے ساتھ. یا غلامی یا غلامیہ یا غلامی یا غلاماہ, تاکہ فرق ہو جائے حالت وصل اور فصل میں, ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا فصل وصل کا. اور یا ابی یا امی مولانا اس کے اندر بتلایا تھا 7 وجہیں 8 وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھئی. ایک تو وہی جو یا غلامی کے اندر جائز تھی, یا ابی یا ابی یا ابی یا ابا. جی 4 یہ ہو گئیں. یا اباتی کہنا بھی جائز, یا اباتا کہنا بھی جائز ہے کہ اس یا کے عوض میں آپ کیا لے آئے؟ تا کو لے آئے. کیا لے آئے؟ تا لے آئے. ایک اور وجہ ہے یا ابتو, ضمے کے ساتھ بھی ہے, اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ قلیل ہے. اور الف کے ساتھ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں, نہ کہ یا کے ساتھ. بھئی کبھی کبھار یا کے عوض میں الف لے آتے ہیں یا غلاما, کبھی یا کے عوض میں کیا لے آتے ہیں؟ تا لے آتے ہیں یا ابتی. تو ان دونوں کو جمع کرنا بھی جائز. یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ابتا یا امتا, لیکن تا اور یا کو جمع کرنا جائز نہیں. یا ابتی یا امتی کہنا جائز نہیں, اس لیے کہ یا ابتا یا امتا جب آپ نے کہا تو تا بھی عوض میں لائی جاتی ہے یا کے, اور الف بھی عوض میں لایا جاتا ہے کس کے؟ یا کے. تو دونوں عوضین کو جمع کر دیا بھئی, یا ابتا, تا اور الف دونوں عوض ہیں یا کے, تو یہ تو جائز ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں یا ابتی تو یہ تا کس کے عوض میں آئی تھی؟ یا کے, اور یا تو خود بھی موجود ہے تو عوض اور معوض کا جمع ہونا لازم آئے گا, لہذا یہ جائز نہیں. وَيَبْنَ أُمِّي وَيَبْنَ عَمِّي خَاصَّةً مِثْلُ بَابِ يَا غُلَامِ, اور کہتے ہیں یبن امی اور یبن عمی جو ہے یہ باب یا غلامی کی طرح ہے بھئی. کس کی طرح؟ یعنی اسے بھی 4 وجہیں پڑھنا جائے. بھئی یہاں دیکھو ہم نے وہ 4 وجہیں اس اسم میں جائز تھی جو مضاف تھا یا متکلم کی طرف, اور یہاں پر یا ابن خود یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہو رہا بلکہ یہ ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے جو پھر آگے کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ یا متکلم کی طرف. تو جہاں اس قسم کی ترکیب ہو کہ ایک اسم مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف اور وہ آگے مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف, تو اس میں 4 وجہیں پڑھ سکتے ہیں.
خاصتاً بتلا دیا، خاص طور پر اسی میں، ہر جگہ نہیں ہوگا مولانا، مضاف بھی یہی ہو، مضاف الیہ بھی یہی ہو، پھر یہ 4 وجہ پڑھنا جائز۔ مضاف بدل دو، یا غلام امی، یا غلام امی، اس کے اندر نہیں مولانا، اب وہ 4 وجہ پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں ابن بھی وہی ہو، ابن چاہے مذکر ہو چاہے اس کے لیے مؤنث بنت لے آؤ مولانا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ 4 وجہ۔ اور کی جگہ بھی اگر کوئی اور مضاف آ گیا، آپ کہتے ہیں یا بنا خالی، پھر بھی 4 وجہ پڑھنا جائز نہیں۔ تو مضاف یا مضاف الیہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بدل دیں تو پھر 4 وجہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور ابن کے ساتھ میں نے بتلایا مؤنث یا بنت کو بھی شامل رکھو، اس میں بھی یہ 4 وجہ پڑھنا، یا بنت امی، تو 4 وجہ وہی 4 وجہ، یا بنا امی، یا بنا امی، یا بنا امیہ، یا بنا امی، یا بنا اما۔ اور ایک چوتھی 5ویں وجہ بھی ان میں جائز ہے جو وہاں شاذ تھی، کیا؟ یا بنا اما، وہاں یا غلام پڑھنا کیا تھا؟ شاذ تھا، لیکن یہاں یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں بھائی۔ یہ اے میرے چچا زاد، اے میرے بھائی بھائی، یا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی۔ دیکھیے آگے بھائی، وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَى جائز، اور منادہ کی ترخیم جائز ہے۔ ترخیم منادہ جائز ہے مولانا۔ ترخیم بھائی منادہ کے آخر سے کبھی 1 یا 2 حروف حذف کر لیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترخیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا حارسو کے بجائے کہہ دیا جاتا ہے یا حاری، کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ تو سا کو حذف کر لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترخیم۔ رخم یرخم ترخیم، لغت میں کہتے ہیں نرم کرنا۔ کیا کرنا؟ نرم کرنا، نرم کرنا۔ تو آپ نے بھی منادہ کو نرم کر دیا، تخفیف کر دی اس میں۔ دیکھو یا حارسو تھا، آپ نے ایک سا کو حذف کر دیا تو ایک حرف کم ہوا۔ تو کم حروف کے ساتھ کے لفظ کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا زیادہ حروف والے؟ کم حروف والے۔ تو کم حروف کی وجہ سے تخفیف آ گئی، آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ ہلکا بنا دیا، نرم بنا دیا۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ نرم بنا دیا۔ بھئی یہ منادہ کے اندر ترخیم کی جاتی ہے، بھئی یہ کیوں کی جاتی ہے؟ مقصد کیا ہے ترخیم کا؟ بھئی دیکھو میں نے کہا یا زید ایتی بالماء، اے زید پانی لے آؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یا زیدو کہنا ہے یا ایتی بالماء کہنا ہے؟ پانی لے آؤ۔ میرا ندا دینے کا مقصد یا زیدو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ایتی بالماء کے پانی لے کر آؤ۔ تو یہ جو ندا دی جاتی ہے یہ تو صرف اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، یہ اصل مقصود آگے جواب ندا ہے مولانا۔ مقصود کیا ہے؟ جواب ندا ہے، تو لہذا یہ غیر مقصود ہوا۔ منادہ کیا ہوا؟ غیر مقصود ہوا۔ جب غیر مقصود ہوا تو متکلم عربی چاہتا ہے کہ اس غیر مقصود سے جلدی جان چھوٹے اور میں کہاں تک پہنچ جاؤں؟ مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو لہذا اس کے اندر 1-2 حرفوں کو یا ایک کلمے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی بھائی ترخیم المنادہ کی؟ کہتے ہیں وہ ترخیم المنادہ جائز، ترخیم منادہ جائز ہے مولانا۔ وفی غیرہ ضرورتاً، اور غیر کے اندر مولانا بوجہ ضرورت کے، غیر کے اندر بوجہ ضرورت کے۔ بھئی یاد رکھو منادہ کے اندر ترخیم جائز ہے، غیر منادہ کے اندر ترخیم جائز نہیں، صرف ضرورت کی بنا پر۔ یعنی ضرورت سے کیا مراد ہے؟ ضرورت شعری۔ کس بنا پر؟ ضرورت شعری کی بنا پر جائز ہے، اور عام کلام کے اندر منادہ کے علاوہ کسی اور اسم وغیرہ سے حروف کو حذف کرنا جائز نہیں۔ ہاں شعروں کے اندر کبھی ضرورت کی بنا پر، شعر کے اندر بہت سے ایسے امور کا ارتکاب جائز ہے جو عام کلام کے اندر جائز نہیں۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ عام کلام میں جائز نہیں۔ بھائی شعر میں تو آپ پڑھتے ہیں
فعل پر بھی تنوین آ جایا کرتی ہے بھائی، تنوین ترنم بھائی آپ نے پڑھا یا نہیں؟ فعل پر، حرف پر بھی تنوین آ جایا کرتی ہے، عام کلام میں تو نہیں آتی۔ تو اشعار میں بہت سی ایسی چیزیں جائز ہیں بھائی، وہاں شعر کا وزن اس کے بغیر صحیح نہیں بن رہا ہوتا تو کیا کر لیا جاتا ہے، ایک یا دو حرفوں کو حذف کر لیا جاتا ہے جس سے وزن صحیح ہو جاتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وفی غیرہ ضرورتاً، اور غیر منادا کے علاوہ میں، حاضمی راجع منادا کو منادا کے علاوہ میں ضرورتاً بنا بر ضرورت کے ہے یہ ترخیم بھائی، وہ حذف فی آخرہ بھائی، ترخیم کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں وہ حذف کرنا ہے فی آخرہ ای فی آخر المنادا، منادا کے آخر میں سے، تخفیفاً، کس لیے حذف کرنا ہے؟ تخفیف کے لیے، مفعول لہو ہے، ضربت زیداً تعدیباً، زید کی میں نے پٹائی کی کس لیے ہے؟ تو یہ تعدیباً مفعول لہو ہے جو علت بتلاتا ہے، یہاں بھی تخفیفاً علت بتلا رہا ہے، مفعول لہو ہے، وہ حذف کرنا ہے منادا کے آخر سے، کس لیے حذف کرنا ہے؟ علت کیا ہے؟ تخفیف کے لیے۔ وَشَرْطُهُ، اب مولانا ترخیم کے بارے میں آپ کو بتلا دیا، تعریف کر دی بھائی، اب شرائط بتلا رہے ہیں، ترخیم کی شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں اس کی مولانا 4 ہیں جو ساری متن میں آ رہی ہیں بھائی، 3 عدمی ہے، ایک وجودی ہے۔ 3 شرطیں کتنی ہیں؟ آدمی 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ایک وجودی ہے، ایک چیز ہونی چاہیے۔ کون سی 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ساری آ رہی ہیں۔ وَشَرْطُهُ، پہلے آدمی شرطیں، شرط اس کی یہ ہے اللہ یکون مضافاً، کہ وہ منادا کیا ہو؟ مضاف نہ ہو، دیکھا آدمی شرطیں نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا مُسْتَغَاثًا، اور کیا نہ ہو؟ مستغاث بھی نہ ہو، دوسری شرط ہو گئی آدمی۔ وَلَا جُمْلَةً، تیسری آدمی شرط، جملہ بھی 3 آدمی شرطیں یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، آدمی ہیں۔ اور چوتھی وجودی شرط ہے، وہ ہونی چاہیے وَيَكُونَ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى 3 أَحْرُفٍ، اور یا تو وہ ایسا علم ہونا چاہیے جو 3 حروف سے زائد ہو، وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِيث، یا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تائے تو یا تو 3 حروف سے زائد ایسا علم ہو جو 3 حروف سے زائد ہو، یا کیا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ منادا تائے، تو وہ 3 تھی، آدمی، نہ مضاف بھی نہیں، مستغاث بھی نہیں اور جملہ بھی نہیں، اور یہ چوتھی شرط کیا ہے؟ وجودی ہونی چاہیے یہ شرط، اور وہ کیا ہے؟ یہ چیز ہونی چاہیے 3 حروف سے زائد ہو یا تائے جی بھئی یہ مضاف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مانا نا کہ مضاف تو درمیان میں آ گیا، جب اس کے ساتھ مضاف الیہ آ گیا بھئی جڑ گیا تو اس مضاف کہاں چلا گیا؟ درمیان میں، اور ترخیم تو آخر کلمہ میں کی جاتی ہے، یہ تو وسط میں آ گیا، لہذا ترخیم نہیں کی۔ میں نے کہا یا عبد اللہ، بھئی عبد مضاف ہے، اب اس سے ترخیم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو مضاف الیہ کے ساتھ مل کر پورا ہو رہا ہے۔ سورج سمجھ میں آئی بھئی؟ ترخیم کہاں کی جاتی ہے؟ آخر میں، اور عبد اب کہاں پر چلا گیا ہے؟ دال اس کا درمیان میں آ گیا، سمجھ میں آیا بھئی؟ ولا مستغاثاً، مستغاث بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی، مستغاث بھی کیوں نہیں؟ مستغاث کیوں نہیں بھئی؟ مستغاث کے اندر آواز کو لمبا کرنا مقصد ہوتا ہے، فریاد کی جا رہی ہے بھئی، تکلیف اور دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو وہاں تو آپ نے پڑھا کبھی الف لگاتے ہیں آواز کو لمبا کرنے کے لیے، کبھی الف کے ساتھ ساتھ ہائے وقف بھی ملا دیتے ہیں، یا زیداہ، تو وہاں تو آواز لمبی کی جاتی ہے، اور ترخیم تو اس کی ضد ہے، اس میں تو لفظ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا، اس لیے مستغاث کے اندر بھی نہیں کی جائے گی۔ ولا جملتاً، اور نیز مولانا جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جملہ کے اندر کوئی تبدیلی، جب کسی کا نام جملہ رکھ دیا جائے تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا جائز نہیں، اس کو اسی طرح اپنے حال پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک واقعے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اگر حذف کر لیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ اس کی دلالت فوت ہو جائے گی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا وہاں وہ جملے میں نہیں کی جاتی بھائی۔
جیسا ہو اس کو اس کے حال پر رکھا جاتا ہے. یہ وجہ سمجھ میں آ گئی. اور یہ بھائی انہوں نے کہا اور وجودی شرط کیا ہے کہ 3 حروف سے زائد ایسا علم ہو جو 3 حروف سے زائد ہو. کیوں بھائی 3 حروف سے زائد کیوں ہونا چاہیے اس علم کو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ترخیم سے آپ نے حرف کو حذف کرنا ہے. جب آپ حذف کریں گے تو کلمہ اگر 3 پر مشتمل ہوا تو باقی کتنے حرف رہ جائیں گے؟ 2 رہ جائیں گے. 2 رہ جائیں گے. تو حالانکہ معرب جو ہے اس کی معرب کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہونا چاہیے؟ 3 حروف پر مشتمل ہونا چاہیے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس میں 3 سے کم ہو تو جائز نہیں بھائی، 3 سے زیادہ ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ معرب کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہونا چاہیے بھائی؟ 3 حروف پر مشتمل ہونا چاہیے. وَإِمَّا یا اگر مولانا 3 سے زائد نہیں علم تو کم از کم پھر اس کے ساتھ تائے تانیث ملی ہو. تائے تانیث ہو پھر چاہے 3 سے زیادہ ہو یا 3 ہو، جتنے کم وغیرہ جتنے بھی ہو، بس تائے تانیث ملی ہو تو پھر ترخیم جائز ہے. اس لیے کہ تائے تانیث کو کس لیے وہ صرف کس لیے آیا کرتی ہے؟ تانیث پر دلالت کرنے کے لیے. تو وہ تو وضع ہی زوال کے لیے ہے. کبھی جدا اکثر کیا ہو جایا کرتی ہے؟ کبھی مل جاتی ہے قائمن کہہ دیا، کبھی ساتھ جڑ جاتی ہے قائمتن کہہ دیا، تو وہ تو جدا ہوتی ہی ہے. اب چاہے کلمہ مولانا اس کے علاوہ 3 حروف ہوں یا 3 حروف نہ ہو، پھر بھی اس کا حذف کرنا جائز ہے. یہ بات اس شرائط کا بھی پتہ چل گیا آپ کو. آپ بتلائیں گے کتنی ترخیم کی جائے گی، مقدار بتلائیں گے، کتنے حروف حذف کیے جائیں گے، کہاں پر بھائی بتلا رہے ہیں. فَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ اگر اس منادہ کے آخر میں 2 زیادتیاں ہوں جو کس کے حکم میں ہوں؟ ایک ہی زیادتی کے حکم میں ہوں. 2 زیادتیاں ایسی ہوں جو کس کے حکم میں ہوں؟ بھائی 2 حرف بڑھائے ہیں لیکن ایک کے حکم میں ہیں، یعنی ان کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ جیسے الف نون زائدتان ہیں، ان کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا بڑھایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حکم زیادتی واحد کے حکم میں ہے، یہ زیادتی واحد. یا مولانا جیسے تانیث کا الف ممدودہ ہے، یہ کتنے الف ہوتے ہیں جب آئے؟ 2 الف. تو ثانی کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ حمزہ سے. کس سے؟ حمزہ سے بدل دیتے ہیں. ہمارا بھائی آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ جی یہ الف ممدودہ. الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی جس الف کے بعد کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف ممدودہ. تو یہ تانیث کے لیے بڑھایا ہے بھائی. 2 الف آئے اکٹھے بڑھتے ہیں، اور تو لہذا یہ بھی اس میں داخل ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا اسم جس کے آخر میں اگر 2 ایسی زیادتیاں ہوں جو وہ 2 زیادتیاں کس کے حکم میں ہیں؟ ایک کے حکم میں ہونے کا کیا معنی؟ دونوں کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہو، دونوں کو اکٹھا بڑھایا گیا ہو. تو پھر جی اگر ایسا ہو آگے آپ کو بتلائیں گے تو دونوں کو اکٹھا کیا حذف کیا جائے گا. ترخیم کے اندر دونوں کو کیا کیا جائے گا؟ اکٹھا حذف کیا. فَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ اگر منادہ کے آخر میں 2 ایسی زیادتیاں ہوں فی حکم الواحدتی ای فی حکم زیادت الواحدتی جو کس کے حکم میں ہو؟ ایک ہی زیادتی کے حکم میں ہو. کا اسماء و مروان. اسماء میں دیکھو کیا آیا ہے؟ الف ممدودہ ہے تانیث کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ اکٹھے دونوں بڑھائے جاتے ہیں بھائی. اور جیسے مروان اس کے اندر کیا آیا مولانا؟ الف نون زائدتان، اور ان دونوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ تو پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ ترخیم کرنا چاہیں تو ان دونوں کو اکٹھا حذف کرو. او حرف واہ صحیح قبلہ مدۃ یا مولانا منادہ کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو کہ جس سے پہلے مدہ ہو مولانا. کیا ہو؟ مدہ زائدہ ہو بھائی. وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 أَحْرُفٍ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ منادہ 4 حروف سے زیادہ ہو. بھائی دیکھیے منصور
کیا ہے؟ منصور. منصور کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ را. حرف صحیح ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے، اصلی ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ واو. اور واو بھی کون سا ہے؟ مدہ. بھائی واو مدہ یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہو نہیں جانتے بھائی؟ وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ یا مدہ کہلاتی ہے. لیکن اگر واو سے پہلے فتحہ ہو یا سے پہلے فتحہ ہو تو پھر یہ حرف لین کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حرف لین کہلاتے ہیں. تو یہاں مولانا اب منصور کے اندر آخر میں حرف صحیح آ رہا ہے اور حرف صحیح سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے. اور واو کیا ہے؟ مدہ زائدہ ہے. تو آپ اس صورت میں ان دونوں کو حذف کیا جائے گا. وہ را کو حذف کریں گے تو ساتھ ہی کس کو حذف کر لیں گے؟ وہ. اور دیکھیے اس حال میں کہ وہ اسم اکثر من اربعۃ احرف 4 حروف سے زیادہ ہو، یعنی کم از کم کتنے ہوں؟ 5. کم از کم کتنے ہوں؟ اور منصور میں گنو ذرا 5 حروف ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ 2 کو ہم نے حذف کرنا ہے اور 2 کے حذف کے بعد کم از کم کتنے رہنے چاہیے؟ 3 رہنے چاہیے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ 3 رہنے چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس کا تعلق دونوں سے ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ یہ حال ہے کس سے؟ فَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ. آخِرِهِ کی جو ہا ضمیر ہے وہ کس کو راجع؟ منادا کو. کس کو راجع؟ وہ ذوالحال ہے. اور وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 أحرف. یہ اس سے کیا ہے؟ حال ہے. تو وہ منادا جس کے آخر میں 2 ایسی زیادتیاں ہیں جو کس کے حکم میں ہیں؟ زیادتی واحد کے حکم میں ہیں. یا وہ منادا ایسا ہے کہ جس کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہے جس سے پہلے کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. یہ منادا اکثر من 4 احرف ہونا چاہیے، 4 حروف سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم ان 2 حروف کو جو زیادتی ایک زیادتی کے حکم میں ہے ان کو حذف کریں، یا یہ را اور یہ حرف صحیح اور اس سے ماقبل کے حرف مدہ کو حذف کریں تو باقی کم از کم کتنے حروف بچیں؟ 3 حروف بچیں. تو دیکھیے اسماء اس میں بھی 5 ہیں. مروان اس میں بھی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. منصور اس کے اندر بھی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. جی دیکھا. فَإِن كَانَ یہ شرط تھی مولانا. اگر ایسا ہو حذفتا یہ جزا آ گئی تو ان دونوں حروف کو کیا کیا جائے گا؟ حذف کیا جائے گا. وہ 2 حروف جو زیادتی واحد کے حکم میں ہیں ان کو بھی حذف کیا جائے گا ترخیم میں. اور یہاں جو حرف صحیح ہے اور اس سے ماقبل کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ حذف. دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا. کیوں اکٹھا اس لیے حذف کیا جائے گا؟ وہاں تو صاف وجہ ظاہر ہے، دونوں کو بڑھایا اکٹھا ہے تو حذف بھی کیا کریں گے؟ اکٹھا. بھئی یہاں پر دونوں کو اس لیے حذف کریں گے کہ جب آپ حرف اصلی کو حذف کر رہے ہیں، حرف صحیح اصلی وہ تو بڑا قوت والا ہے، طاقت والا حرف ہے مولانا، اصلی حرف ہے. آپ اس کو حذف کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ حرف مدہ ہے، زائد واو ہے، زائدہ ہے. وہ بیچارہ تو کمزور سا ہے، حرف علت ہے، تو اس کو بطریق اولا کیا کرنا چاہیے؟ حذف کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ را کو تو حذف کر دیتے ہیں، واو کو حذف نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے، مضبوط کو دیکھ کر آپ نے حملہ کر دیا اور کمزور کو دیکھا تو پیشاب نکل گیا. بھائی سمجھ میں آیا؟ وہ را حرف اصلی ہے، صحیح ہے، اس کو تو اڑا دیا آپ نے، اور واو کے سامنے آئے تو کیا ہوا؟ اچھا جی. وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا. اور اگر مرکب ہو مولانا پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا. اگر وہ منادہ مرکب ہو،
حذف الاسم الاخیر، پھر کیا کیا جائے گا؟ آخری اسم کو حذف کر لیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کا نام ہے خمسۃ عشرہ، اب اس کو ندا دینا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یا خمسۃ ترخیم کے ساتھ۔ یا ایک آدمی کا نام بالبکہ ہے، کیا کہیں گے؟ یا بالو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں شرط یا عبداللہ، اب کیا کریں گے؟ یا عبداللہ، یہاں نہیں کر سکتے ترخیم، اور بھی شرط تو پڑی تھی کہ وہ مضاف نہیں، اضافت نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر ان دونوں کے علاوہ ہو مولانا، نہ تو اس کے آخر میں دو حرف ایسے ہیں جو زیادتی واحد کے حکم میں ہیں، اور نہ ہی ایسا حرف صحیح ہے جس سے ماقبل کیا حرف مدہ زائدہ ہے، فَحَرْفٌ وَاحِدٌ أَيْ فَحُذِفَ الْحَرْفُ فَحُذِفَ حَرْفٌ، تو پھر حرف واحد کو حذف کیا جائے گا، وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ۔ بھئی اس کو پڑھا پھر کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں بھئی یہ جو محذوف ہے ثابت کے حکم میں ہے اکثر کے نزدیک بھئی، جی، یا استعمال اکثر کے پر بھئی۔ استعمال اکثر کیا ہے کہ جب آپ آخر سے حرف کو حذف کر دیں تو جو باقی بچیں اس کو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھئی اس پر وہی حرکت پڑھو جو پہلے تھی، اور وہ جو حذف کیا وہ اسی طرح ہے جیسے اب بھی ثابت ہے۔ یا حارسو سے ہم نے کیا حذف کیا؟ سا حذف کی، تو اب بھی یوں سمجھو سا موجود ہے، اور جب سا موجود تھی تو راہ پر کیا پڑھتے تھے؟ کسرہ، تو اب بھی وہی پڑھو، یا حاری، ندا بھی اسی طرح دو، یا حاری۔ یا سمودو، سمودو کے آخر سے آپ نے کیا حذف کیا؟ دال، تو اب بھی یوں سمجھو دال موجود ہے، تو لہذا اب اسی طرح یا سمو۔ اور اسی طرح کاروان ہے مولانا، کاروان ایک پرندہ ہے مولانا، لمبی چونچ والا، بھورے رنگ والا کبوتر کی طرح خوش آواز، تو یا کاروان، یہاں پر کیا کیا بھائی؟ الف نون زائدتان کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو ابھی بھی یوں سمجھا جائے گا الف نون زائدتان موجود ہیں، یا کاراوا۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ تو قانون لگنا چاہیے مولانا، اگر آپ کیا یا سمو، یہ مولانا اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کے آخر میں اگر واو آئے اور ماقبل مضموم ہو، یا سمو کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ سمو کے واو آ رہا ہے اور ماقبل کیا ہے؟ مضموم، اور جس اس میں متمکن کے آخر میں واو آئے اور ماقبل مضموم ہو، اس واو کو ہمیشہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ یا سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے۔ تو یہاں تو اگر وہ دال کو ہم یوں مان لیں کہ تھا ہی نہیں، یہ اسم اسی طرح ہے، تو پھر تو کیا کرنا پڑے گا؟ سمی کہنا پڑے گا۔ کیا کہنا پڑے گا؟ اور یا کاروان سے جب آپ نے الف نون حذف کر دیے تو یہاں تو یا کاراوا رہ گیا، تو وہ متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے، اور وہ متحرک ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلا جاتا ہے؟ اس کو الف سے بدلا جاتا ہے، تو یا کرا کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ متحرک کو کے بعد یا متحرک کے بعد اگر حرف ساکن ہو پھر ان کو بدلا نہیں جاتا۔ آپ نے پڑھا یا قانون یا نہیں پڑھا بھائی؟ رما رمیا، سوال یہ ہے کہ رما یا ہے، متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے، اس کو الف سے کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف ساکن ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ یا متحرک ہو اور ان سے ماقبل فتحہ ہو تو ان کو الف سے بدلا جائے گا، بشرطے ان کے بعد کوئی ساکن نہ ہو۔ تو یہاں بھی کاروان کے اندر بھی کاروا کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر وہ اس کو ہم مانے کہ وہ تھا ہی نہیں، پھر تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ یا کرا پڑھنا پڑے گا۔ لیکن وہ جو محذوف ہیں ان کو اب بھی کس کی طرح مانا جاتا ہے؟ ثابت ہی کی طرح مانا جاتا ہے، اور جب ثابت مانا گیا تو اب اس واو کو الف کے ساتھ نہیں بدلیں گے۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ، اور وہ ثابت ہی کے حکم میں ہے، وہ جو محذوف ہے عَلَى الْأَكْثَرِ، کس پر استعمال ہے؟ اکثر پر، یا اکثر کے نزدیک۔ فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا یا حاری، اصل میں کیا تھا؟ یا حارسو، اب بھی اسی طرح پڑھیں گے، یا حاری۔ یا سمودو تھا، کیا پڑھا؟ یا سمو، دیکھو واو کو نہیں یا سے بدلا۔ وَيَا کاروا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یا کاروان، تو یہاں پر بھی الف نون حذف کیے۔
وَقَدْ يُجْعَلُ اسْمًا بِرَأْسِهِ اور کبھی کبھار اس کو اسم بنا دیا جاتا ہے بِرَأْسِهِ ای مستقلاً بھائی، براسی کا کیا معنی؟ مستقل بھائی، کبھی اس کو مستقل ایک اسم بنا دیا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، فَيُقَالُ تو پھر یوں کہتے ہیں یا حارو، کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کہنا تو چاہیے تھا یا حارسو سا حذف کی، اب کہنا چاہیے یا حاری، لیکن جو ہم نے حذف کر دیا وہ گویا تھا ہی نہیں، اب جو باقی بچا یہی پورا اسم ہے، مستقل اسم ہے۔ جب مستقل اسم ہے تو منادہ مفرد معرفہ ہوا، اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم، تو کیا پڑھیں گے؟ یا حارو، اور یا سمو میں پڑھیں گے یا سمی، کیا پڑھیں گے؟ یا سمی، کیونکہ اس میں متمکن ہے اور اس کے آخر میں واو ہے، اور ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور اس میں متمکن کے آخر میں واو ماقبل مضموم ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے، اور ماقبل کو کسرہ دے دیتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ یا سمی۔ جی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيَا کرا، اور کیا پڑھیں گے یہ کرا میں؟ کرا پڑھیں گے کہ یہ کاراوا ہے اسی طرح، الف نون یہاں گویا تھے ہی نہیں، یہ مستقل اسم ہے، اور مستقل اسم میں واو متحرک ماقبل فتحہ ہے، اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، تو یا کرا ہوا۔ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔